فضل سے کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں، پنجاب بھر سے علماء تشریف فرما ہوئے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اب ہماری اس محفل کے روح رواں مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنے بیان ذیشان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ حضرات، مناظر اسلام علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ایک ایسے بدبخت کا نعت کا بند کیا کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان پر تبرہ بازی کر کے لوگوں کو مشکوک کر رہا تھا، لوگوں پر اپنی بے تکی بے تکی نام نہاد جھاڑ رہا تھا، روب ڈال رہا تھا۔ اللہ کے فضل سے مناظر اسلام علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے اس کا ایسا نعت کا بند کیا۔ نکاح موضوع یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ رسول پاک سرکار کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شہزادی یعنی مولا علی اور سیدہ کی شہزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح خود مولا علی نے اپنے مقدس ہاتھوں سے، اپنے مقدس ہاتھوں سے حضرت عمر فاروق مراد رسول مدامراد رسول حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ اور یہ ایک ایسا مسلم امر ہے، ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو شیعہ کی بھی بے شمار کتابوں میں جو ہے بالکل واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، اور 14 صدیوں میں امت کے کثیر اکابر نے اس کو بیان کیا ہے۔ احادیث صحیحہ اس پر موجود ہیں، شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی نگاہ عنایت سے مناظر اسلام نے اپنے دلائل قاہرہ و باہرہ سے اس کو ایسا مبہوت کیا کہ پورے مناظرہ نیٹ پر موجود ہے، پورے مناظرہ میں وہ موضوع پر بول ہی نہیں سکا، ایک دلیل بھی دینے کی بجائے مناظر اسلام علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کے دلائل کو مان بھی گیا۔ اور پہلے جو بڑی بڑکے مارتا تھا وہ جی جننی تھی، یہ تھا، حضرت کہتے رہے اگر نکال جننی میں تو اس کو ساڑوں گا، مگر یہ ہے پورے مناظرے میں جننی بھی نہیں نکال سکا، جننی کی سند بھی نہیں پڑھ سکا۔ اب انشاءاللہ اپنے قائد کا جنہوں نے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے اہل سنت کا سر فخر سے بلند کیا اور اس بدبخت کا نعت کا بند کیا، اس کی بولتی بند کی، اب ان کا استقبال کیجئے، وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے اس کے بعد حضرت کی دستار بندی بھی ہوگی، اللہ کے فضل سے لنگر فاروقی و حسینی کا اہتمام بھی ہے۔ اور بھی کثیر تعداد میں علماء مشائخ وہ پہنچے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ۔ دوران محفل بھی اور بھی کئی احباب، کئی علماء پہنچے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب گیلانی آف کراچی، وہ بھی انشاءاللہ پہنچیں گے، ان کا بھی ہمیں پیغام پہنچا ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت کی دستار بندی بھی ہوگی اور سادات کرام بھی موجود ہیں، اب حضرت کا استقبال کیجئے۔ اور حضرات یہ بات یاد رکھیے، ایک ہی بات پلے باندھ لیجئے، ہم سنی ہیں، ہم نبی پاک کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، حضور کے صحابہ ہوں، حضور کی اہل بیت ہوں، ہم دونوں کے خادم ہیں، دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اس پر میری کتاب بھی ہے، کوشش کریں کتاب گھر گھر میں ہونی چاہیے۔ عظمت صحابہ کرام مع صحابہ اہل بیت کی باہمی رشتہ داریاں وہ بھی موجود ہے، اس کو بھی خریدیں۔ اب استقبال کریں، اب آپ کے سامنے مناظر اسلام فاتح مناظرات کثیرہ محقق الاسر حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ ان کا نعروں سے استقبال کریں اور اپنی جو سستی ہے اس کو دور کریں، جبور جوش سے اپنے قائد کا استقبال کریں۔ حضرت کو پتا چلے کہ مجھے سننے کے لیے اہل سنت و جماعت اس وقت بھی جاگ رہے ہیں، اور رات بھی بڑی مقدس ہے، عاشورہ کی مقدس رات ہے، مولا حسین پاک کی رات ہے۔ مولا حسین پاک کا آج ان کا بھی ہم ذکر خیر کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل مستقل جلسہ ہوگا، کل سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کے حضور الگ سے بھی مستقل جلسہ ہوگا، ان کو بھی انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اب نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نہیں آواز نہیں آئی، جیسا استقبال ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر۔ جیسے حضرت نے دلائل قاہرہ سے اس کا منہ بند کیا، اس کی بولتی بند کی، ان کا اسی طرح جوش و جذبے سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر،
صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اہل سنت اہل جنت، اہل سنت نہیں بولے سب بولے، اہل سنت اہل سنت، اہل جنت اہل سنت، اہل جنت اہل جنت۔ مناظر اسلام علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب۔ عشق و محبت، عشق و محبت، ہر صحابی نبی، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اچھی بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ مناظر اسلام علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بس ایک بار اور ذرا اونچی آواز میں پڑھ کے سنائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد کبیر الشان جلیل القدر علماء آل سنت، مشائخ آل سنت، جملہ احباب گرامی، شرکائے تقریب سعید، بالخصوص محسن آل سنت، مخدوم آل سنت، مصنف کتب کثیرہ، محقق الاثر، مناظر اسلام، اہل سنت کی فخر حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ الحدیث پیر محمد کاشف مدنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مفکر اسلام علامہ غلام مصطفیٰ مجددی نقشبندی زیدہ مجدہ الکریم، استاذ العلماء علامہ مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مفتی اہل سنت استاذ العلماء علامہ مفتی محمد جمیل رضوی صاحب
زید مجدہ الکریم، فخر اہل سنت، محقق الاثر، شیخ الحدیث علامہ مولانا مفتی محمد عاطف رمضان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، فاضل جلیل عالم نبیل علامہ مفتی محمد شہاب الدین صاحب زیدہ مجدہ الکریم، صاحبزادہ والا شان علامہ صاحبزادہ محمد حذیفہ صاحب، جملہ احباب گرامی، اللہ وحدہ لا شریک کا انگنت مرتبہ احسان عظیم ہے جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، سنی بنایا، سنیوں کے گھر میں پیدا کیا۔ سنی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک اور نبی پاک علیہ السلام کے پیاروں محبوبین میں سے یہ کسی ایک کا بھی بے ادب نہیں ہے۔ سنی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین میں پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک یہ ہر صحابی کو واجب الاحترام مانتے ہیں، واجب التعظیم مانتے ہیں، مراتب کے اس اعتبار سے مانتے ہیں۔ یہ کسی ایک صحابی کا بھی بے ادب نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سنی ہے۔ اگر وہ کسی ایک کا بھی بے ادب ہو، سب صحابہ کو مانے، کسی ایک صحابی کی بے ادبی کرے، ادنا سی بے ادبی کرے، چاہے صحابی فتح مکہ سے پہلے کے ہوں، فتح مکہ کے بعد کے ہوں، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، وہ سنی نہیں۔ اپنے آپ کو سنی کہے اور بات ہے، اپنے آپ کو سنی کہنا اور ہے، سنی ہونا اور بات ہے۔ اپنے آپ کو پیر کہے، مفتی کہے، شیخ الحدیث کہے، شیخ الاسلام کہے، حجت الاسلام کہے، اپنے آپ کو جو مرضی کہے، لیکن یاد رہے سنی وہ ہوگا جس کا عقیدہ سنیوں والا ہوگا، سنی وہ ہوگا جس کے عقائد نظریات اہل سنت و جماعت والے ہوں گے۔ اور موجودہ دور میں اہل سنت کا معیار وہ سیدی امام احمد رضا اعلی حضرت تاجدار بریلی کا نام ہے، جو اعلی حضرت کے عقائد و نظریات کا پابند ہے، وہ سنی ہے۔ جو اعلی حضرت کے نام سے گھبرائے، اعلی حضرت سے پریشان ہے، اعلی حضرت کو چھوڑے، یقین جانے وہ اندر کا تفضیلی ہوگا، اندر کا رافضی ہوگا، اندر کا خارجی ہوگا، اندر کا ناسبی ہوگا۔ اگر کٹر مخلص صادق سنی ہوگا تو وہ اعلی حضرت کے نام پر راضی ہوگا۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ادھر سے بھی آواز آ جائے، زور سے کہہ دو۔ تو یاد رکھیے سنی وہ ہے جو اصحاب رسول میں سے کسی ایک کا بھی بے ادب نہیں، کسی ایک صحابی کی بے ادبی کرے، کہے چونکہ چنانچہ ایسا ہوا تھا، چونکہ چنانچہ اس نے ایسا کہا تھا، اسے کہو یہ چونکہ چنانچہ اپنے پاس رکھ، ہمیں تیرے یہ ایسے ویسے اور چونکہ چنانچہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے اندر کا لفظ ہے۔
ہم تو ماننے والے ہیں امام احمد رضا کے، اور جہاں اعلی حضرت امام احمد رضا کا نام آتا ہے وہاں سے ہر بد عقیدگی رخصت ہو جاتی ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو، اور زور سے کہہ دو، سنی ہو اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک نفس قدسیہ کا بے ادب ہو، خدا کی قسم موت آ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سنی ہو نبی کی اہل بیت میں سے کسی کا بے ادب ہو، نہیں ہو سکتا۔ سنی ہو حضور کی ازواج مطہرات میں سے کسی کا بے ادب ہو، نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے لبادہ سنیے والا ہو، لباس سنیے والا ہو، باتیں رافضیوں کی کرتا ہو، اپنے آپ کو کہتا سنی ہو، باتیں تفصیلیوں کی کرتا ہو، ایسا ملمہ سازی والا بندہ تو ہو سکتا ہے لیکن سنی نہیں۔ یاد رکھو جہاں صحابی رسول کی بے ادبی آ جائے، امہات المومنین میں سے کسی ایک کی بے ادبی آ جائے، اہل رسول میں سے کسی ایک کی بے ادبی آ جائے، اسے پاک کی ٹھوکر پر رکھ کر پھینک دو، اسے پاک کی ٹھوکر مارو، کہو تو جا جہنم میں، تیرا عقیدہ بھی جائے جہنم میں، میں تو حضور کے سارے غلاموں کا غلام ہوں۔ اچھا، آپ کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں اس وقت تک بیٹھنا یہ آپ کی محبت ہے، لیکن محبت کا اظہار نہیں آپ نے کیا۔ میرا مطالبہ نہیں کہ نعرہ لگاؤ، لیکن اگر کوئی ساتھی اظہار محبت کرے تو پتہ چلنا چاہیے بد عقیدہ لوگوں کو یہاں آل نبی اصحاب رسول کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہولی بولو، ہولی بولو، ہولی بولو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دل کا چین، دل آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین۔ ہر صحابی نبی، اونچی بولو، ہر صحابی نبی۔ اور اہل سنت والے، تمہیں کسی کالے نیلے پیلے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے پلیٹ فارم پر، تیرے اسٹیج پر کون سی محبت ہے جو تیرے پلیٹ فارم پر موجود نہیں ہے؟ آل رسول کا غلام تو ہے، آل نبی کا نوکر تو ہے، اصحاب رسول کا گدا تو ہے، امہات المومنین کا عقیدت مند نوکر تو ہے، ان کی ناموس کا پہرے دار تو ہے۔ لوگ آج جھوٹی روایات کو بیان کر کے اپنے آپ کو محب اہل بیت باور کراتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مشہور حدیث پڑھوں گا اور اس کا مطلب مفہوم بیان کروں گا، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس حدیث پر ان کا عمل نہیں، ایمان نہیں، اس حدیث پر ہم سنیوں کا ایمان ہے۔ زور سے کہہ دو۔ آج محرم شریف کی 10ویں کی رات ہے، صبح 10 محرم ہے۔ یاد رکھیے، توجہ ہے، توجہ ہے آپ کی، یاد رکھیے کہ واقعہ کربلا، شہدائے کربلا کا بیان
جانوں کو بچایا جاتا، گھر والوں کو بچایا جاتا، چھوٹوں کو بچایا جاتا، جوانوں کو بچایا جاتا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ سیدنا امیر المومنین امام المتقین داماد رسول شہر بطول مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امیر المومنین امام المتقین خلیفہ بلا فصل افضل الناس بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیعت بھی کی، ان کی خلافت کو مانا، ان کے وزیر مشیر رہے، ان کے ساتھ رہے، جنگوں میں ساتھ رہے، سفر حضر میں ساتھ رہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ آگے سے آواز آتی ہے جی مولا علی شیر خدا کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کی بیعت کرنا، یہ بطور تقیہ کے تھا۔ آگے کہتے ہیں بطور تقیہ کے تھا۔ تقیہ کہتے ہیں بندہ اندر سے اور ہو، باہر سے اور ہو۔ میں کہتا ہوں اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کی تعلیمات میں تقیہ ہوتا، خدا کی قسم امام حسین زیادہ حقدار تھے مولا علی کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے۔ مولا علی شیر خدا کی تعلیمات پر امام حسین کا زیادہ حق تھا کہ کربلا کے میدان میں وہ تقیہ کر یزید پلید خبیث کی بد باطل دور باطل کی بیعت کر لیتے، اپنی جان بچا لیتے، اپنے پیاروں کی جان بچا لیتے۔ اور جب امام حسین نے علی کے لال نے تقیہ نہیں کیا تو مولا علی کیسے تقیہ کر سکتے ہیں؟ اگر دین میں تقیہ کی گنجائش ہوتی تو پھر کربلا میں آقا حسین تقیہ کرتے، لیکن نہیں کیا، جانیں قربان کر دی۔ پتہ چلا امام علی مقام کی عملی طور پر انہوں نے جو بیان کر دیا عملی طور پر کہ دین میں سچ ہے، صدق ہے، خلوص ہے، دین میں تقیہ، بولیے دین میں تقیہ نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ دیکھو یزید باطل تھا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یزید باطل تھا، یزید باطل تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جان قربان کرنا قبول کر لیا، لیکن اس کی بات نہیں کی۔ یزید باطل تھا، میرے امام نے، ان کے رفقا نے، ان کے معاونین نے، ان کے خدام نے یزید پلید کی بیعت کو نہیں کیا، بیعت کو منظور نہیں کیا، بیعت کو منظور نہیں کیا۔ کیوں؟ یزید بد باطل تھا، کور باطل تھا، وہ پلید تھا، وہ نجس تھا، وہ باطل تھا۔ اگر خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق میں کوئی سکم ہوتا، فاروق اعظم میں کوئی سکم ہوتا، کوئی عیب ہوتا، خدا کی قسم مولا علی کبھی ان کی بات نہ کرتے، بلکہ اپنی جان قربان کر دیتے۔ زور سے زور سے زور سے اس لیے میرے بھائی، نوجوان، میرے بزرگ، عزیز بچے، اس بات کو سمجھو کہ واقعہ کربلا نے خلفائے ثلاثہ کی خلافت راشدہ اور خلاف حقہ ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کر دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
جسے سمجھ نہیں آئی وہ اونچی کہے سبحان اللہ، جسے سمجھ آئی ہے وہ کہے اور اونچی کہے۔ تو واقعہ کربلا وہ بیان کرے جو خلافت ابو بکر صدیق کو مانتا ہو۔ واقعہ کربلا بیان کرنے کا استحقاق اس کا ہے جو خلافت سیدنا فاروق اعظم کو مانتا ہو، کیونکہ یزید باطل تھا، میرے امام نے بیعت نہیں کی، جان قربان کر دی، تقیہ بھی نہیں کیا۔ اگر خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی خلافت صحیح نہ ہوتی، ان کی خلافت باطل ہوتی، خدا کی قسم مولا کائنات شیر خدا نہ ان کی بات کرتے، نہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے، نہ انہیں امیر المومنین مانتے۔ معلوم ہوا اور سن لیا، خوش ہو جاؤ، جھوم جاؤ، اللہ نے تمہیں وہ عقیدہ دیا ہے جس کی توہین مولا علی نے بھی کی ہے، شہادت حسین نے بھی کی ہے۔ آج لوگ حدیث تو پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں خدا کی قسم اس حدیث پر ان کا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے اس حدیث پر۔ زور سے کہو گے تو اگلی بات کروں گا نا، میں تو ایک ادنا سا ایک خادم ہوں، یا تو آفتاب علم و فضل بیٹھے ہیں، اسلام کے مفکر بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، اور ادھر ایک میرے محسن بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر محقق الاسر علامہ محمد علی اعظمی صاحب، جن کا ذکر پہلے حضرت فرما رہے تھے مناظرے میں، انہوں نے بھی میری معاونت کی اور حضرت کی زیر قیادت میں نے مناظرہ کیا، اور الحمدللہ ساری دنیا نے دیکھا، ورلڈ نے دیکھا کہ جب اہل سنت کا یہ ادنا خادم نوکر جب دلائل قاہرہ بیان کر رہا تھا تو مخالف کانپ رہا تھا، اس پر فبہت الذی کفر والا منظر طاری تھا، گھبرا کر کہنے لگا میں مانتا ہوں جو تو نے حدیثیں پڑھی ہیں وہ صحیح ہے۔ کہنے لگا میں مانتا ہوں تو نے حدیثیں صحیح پڑھی ہیں، میں نے فروع کافی سے حدیث پڑھی، میں نے الاستبصار سے حدیث پڑھی، میں نے ان کی بہت سی کتابوں سے حدیثیں پڑھی۔ اب بھی آپ مناظرہ سنے تو جتنی حدیث میں نے پڑھی ہے انہیں شمار کرے، میں نے وہاں 8 حدیث پڑھی ہے شیعہ کتب سے۔ کتنی؟ وہ کہتا 2 پڑھی ہیں۔ اب اس کی گھبراہٹ کا اندازہ لگائیے، جو 8 کو 2 کہتا ہے اس کی گھبراہٹ کا کیا عالم ہے۔ تو میں نے کہا کہ اصول حدیث ہے جب سند میں ایک پہلا راوی بدل جائے تو حدیث بدل جاتی ہے، حدیث کا نمبر بدل جاتا ہے، وہ حدیث اور ہوتی ہے۔ تو میں نے 4 حدیثیں ان کی صحاح سے پڑھی، اور پھر میں نے ایک حدیث پڑھی ان کی قرب الاسناد سے، پھر میں نے 2 حدیثیں 3 حدیثیں ان کی بحار الانوار سے پڑھی، تو کتنی ہو گئی؟ 8 حدیث میں نے پڑھی بحار الانوار سے، میں نے ایک حدیث یہ پڑھی، میں نے کہا لکھنے والا مجلسی تیرا علامہ نہیں میں کہتا، تیرا علامہ، تیرا محقق، تیرا محدث مجلسی نے شیعت پر وہ کام کیا ہے، اگر شیعہ
کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ کلام کر سکے، اسے ضعیف کہہ سکے، کہے کہ اس کی سند پڑھو میں اس کے راویوں پر جرا کروں گا، نہیں کر سکا۔ میں نے روایت پڑھی کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خطبہ دیا، کیا دیا؟ زور سے بولو، جو جاگ رہا ہے وہ بولے، خطبہ دیا۔ آگے حدیث کے لفظ ہے، کب خطبہ دیا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما، ان کے ساتھ نکاح سے 2 دن پہلے خطبہ دیا۔ جب ممبر سے نیچے اترے 2 دن گزرے تو 2 دن کے بعد مولا عمر نے سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما کا 40,000 حق مہر آپ نے پیش کیا۔ حق مہر کہاں دیا جاتا ہے؟ شادی میں، نکاح کے وقت یا فوتیدگی کے وقت؟ بولو۔ میں نے کہا لکھنے والا علامہ تیرا، کتاب تیری، جس موضوع پر مناظرہ ہو رہا ہے کہ نکاح ہوا ہے نہیں، تو کہتا نہیں ہوا، ہم اہل سنت کہتے ہوا ہے۔ تیرا محدث کہتا ہے، حدیث لکھتا ہے، شیعہ لکھتا ہے، شیعہ کتب کے حوالے سے حدیث لکھتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے سیدہ ام کلثوم کو 40,000 حق مہر ادا کیا ہے۔ میں نے 8 حدیثیں پڑھی۔ اس نے کیا کہا؟ مناظرہ سن کے دیکھ لو۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ کہہ لو کہہ لو کہہ لو کہہ لو۔ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ اچھا، جب اس نے کہا نا میں مانتا ہوں حدیثیں صحیح ہے، تو میں نے کہا جو ان کے اندر لکھا ہوا ہے بدبخت وہ بھی مان لے کہ ان میں لکھا ہوا ہے کہ نکاح ہوا ہے، وہ بھی مان۔ تو دوران مناظرہ آپ وہ مناظرہ دوبارہ دیکھے، اس پوائنٹ کو دیکھے۔ اس نے کہا ایک جگہ پر آ کر، جب میں نے اس پر زور ڈالا دلائل کا، تو کہنے لگا ہاں ہاں نکاح ہوا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ نکاح ہوا ہے۔ میں نے اہل سنت کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں فتح عطا کر دی ہے۔ اب فبہت اللہ جی کفار منظر تھا، گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا، میں کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ پھر گھبرا کر بولا بھائی نکاح ہوا ہے لیکن بطور تقیہ کے ہوا ہے، بطور تقیہ کی ہوا ہے۔ میں نے تقیہ کے موضوع پر ان کی وسائل الشیعہ سے پکی سند کے ساتھ میں نے ایک ان کی حدیث پڑھی کہ سیدنا امام الائمہ، سید الائمہ، تاج الائمہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، ماننے والوں کو کہ لوگوں ہم ائمہ اہل بیت تقیہ میں جو بات کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہوتی ہے، وہ بھی صحیح ہوتی ہے۔ میں نے کہا اے یاری، او دیکھ امام کہتے ہیں جو تقیہ میں کہیں ہم وہ بھی صحیح ہوتا ہے، تو کہتا نکاح ہوا ہے لیکن تقیہ میں ہوا ہے۔ امام کہتے ہیں جو تقیہ میں ہم کہیں وہ بھی صحیح ہوتا ہے، تو پھر نکاح
گھبرایا ہوا پریشان تھا. اب اس نے ایک اور پینترا بدلا. کہتا ہے جی حضرت مولا علی کو ڈرا دھمکا کر رشتہ لیا. العیاذ باللہ تعالی لعنت اللہ علی القاضی. کہنے لگا جی مولا علی کو ڈرایا گیا. اہل سنت کے اس ادنا خادم نوکر نے اسے للکار کر کہا اے یاری خبیث، خبردار مولا علی کی بے ادبی نہ کرو. کہہ لو خبردار مولا علی شیر خدا کو اگر تو نے مجبور مانا، کمزور مانا، خبردار. میں نے کہا یہ تو غیرت کا معاملہ ہے، اور غیرت کے معاملے میں ایک کمزور سا بندہ، عام سا بندہ، وہ بھی غیرت کے معاملے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے. اور یہاں تو بیٹی کے رشتے کی بات تھی، کس کی؟ میں نے کہا یہ تیری کتاب میں لکھا ہے حلیت الابرار میں. تیرا مصنف شیعہ، تیرا محدث کہتا ہے کہ جب مولا علی شیر خدا نے باب خیبر کو ہاتھ لگایا تو سارا خیبر کانپنے لگ گیا. نہیں، وہ کہتا ہے ساتوں زمینیں کانپ رہی تھی، ساتوں آسمان کانپ رہے تھے. آگے وہ کہتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کے غضب اور قہر سے عرش بھی کانپ رہا تھا. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ جس کے غضب سے ساتوں آسمان کانپے، ساتوں زمینیں کانپے، عرش بھی کانپے، اس سے حضرت عمر زبردستی بیٹی کا رشتہ لے گئے. تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے حضرت علی کو کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ تو نے حضرت مولا علی شیر خدا کو کہاں پر کھڑا کر دیا ہے؟ خدا کی قسم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. جیسا کہ پہلے میرے محسن بیان کر رہے تھے کہ نہج البلاغہ میں ہے کہ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں سارا عرب ایک طرف ہے، میں علی. کہہ لو میں علی اکیلا سارے عرب سے لڑ سکتا ہوں. جس کی قوت کا یہ عالم ہے، جس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ سارے عرب سے اکیلا لڑ سکتا ہے، اسے ڈرا دھمکا کر رشتہ لیا گیا. یہ بات کہتے ہوئے خبیث تجھے شرم نہیں آئی؟ کہہ لو زور سے کہہ لو. اب سارے راستے اس کے میں نے بند کر دیے اللہ کی فضل سے. پھر اس نے کہا جی نکاح ہوا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا نے شام سے، نجران سے ایک جنیہ کو بلایا، اسے فرمایا میری بیٹی ام کلثوم کی شکل اختیار کر اور میں تیرا نکاح حضرت عمر سے کرتا ہوں. وہ جنیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتی تھی، ام کلثوم بن کر اپنی اصل بیٹی کو چھپا لیا. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اہل بیت کی بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے؟ ہمارا سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شیطان اہل بیت کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. کہہ لو. اور تو کہہ رہا ہے کہ ایک شیطانیہ، ایک جنیہ نے اہل بیت نبوت کی ایک شہزادی کی شکل اختیار کر لی، اور تو اہل بیت کا گستاخ ہے. میں نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میں نے کہا اچھا اس جنیہ کی سند پڑھ. یہ جو کتاب ہے نا تیرے پاس،
کتاب رکھی ہوئی تھی اس کے پاس. میں نے کہا یہ کتاب نکال, اس کی سند پڑھ, یہ سارا متن پڑھ کے سنا. آپ مناظرہ سنے, اللہ کی قسم سند پڑھنے کی اس کی جرت نہیں ہوئی, اس کا متن عربی کا پڑھنے کی جرت نہیں ہوئی. میں بار بار کہتا رہا اے اپنی جنیاں کو نکال, آج لا اپنی جنیاں کو, میں تیری جنیاں کو ایسی دنیا دوں گا, میں تیری جنیاں کو ایسا چلاؤں گا. رب کعبہ کی قسم قیامت تک یہ تیری جنیاں پھر دوبارہ نظر نہیں آئے گی. دنیا والوں نے دیکھا, اپنوں نے دیکھا, غیروں نے دیکھا, سب نے دیکھا, وہ سند پڑھنے کی جرت نہیں کر سکا. کیوں؟ میں نے تحقیق کی ہوئی تھی, اس کی سند جعلی ہے, اس کی سند میں مجہول راوی ہے, اس کی سند میں انقطاع ہے, اس کی سند میں کئی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ واقعہ من گھڑتا ہے, جھوٹا ہے, جعلی ہے, اس لیے وہ پڑھنے کی جرت نہ کر سکا. آخر میں کہنے لگا نکاح تو ہوا ہے لیکن رضامندی سے نہیں ہوا. رضامندی سے نہیں ہوا, مولا علی شیر خدا کی رضامندی سے نہیں ہوا. میں نے اس کے سامنے ایک کتاب پیش کی, اس کا نام تھا کتاب النقد. یہ کتاب مجھے اس حضرت نے عطا فرمائی, علامہ محمد علی اعظمی صاحب. یہ میاں والی کے رہائشی ہیں. یہ دیکھو میں سائیوال میں رہتا ہوں, یہ میاں والی میں رہتے ہیں. تو یہ کتاب انہوں نے مجھے عطا فرمائی تھی. اصل میں اس کتاب کا پس منظر یہ تھا کہ پرانے علماء میں, یعنی آج سے کوئی تقریباً 6, 7, 8 صدیاں پہلے شیعوں کا ایک بہت بڑا عالم اور محقق تھا. اللہ نے اسے ہدایت دی, وہ سنی ہو گیا. بولیے بولیے, جسے بیوی کا ڈر ہے وہ تو نہ بولے, جسے بیوی کا ڈر نہیں وہ تو بولے نا. چلو ایسے کہہ لیتے ہیں جیڑا رن مرید ہے وہ نہ بولو. بولو کہ تصدیق اونچی ساری کہہ دو سبحان اللہ. اللہ نے اسے ہدایت دی, وہ سنی ہو گیا. ان کا بہت بڑا عالم تھا, محدث تھا ان کا, وہ سنی ہو گیا. جب وہ سنی ہوا تو پھر اس نے اہل تشیع کے رد میں ایک کتاب لکھی اور ان کی گمراہیوں کا ذکر کیا. اس وقت کے اس کے ہم عصر جو علماء شیعہ تھے, انہوں نے اس کے رد میں ایک شیعہ نے کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے نقد. یہ فارسی میں اس نے لکھی ہوئی ہے. یہ شیعوں کی بڑی معتبر کتاب ہے, کتاب النقد. اب وہ جو کتاب نقد کا مؤلف ہے نا, اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا شیعہ تھا اور سنی ہو گیا, یہ ہم پر بہتان یہ لگاتا ہے کہ ہم حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح نہیں مانتے. کہتا ہے یہ ہم پر بہتان ہے, ہم تو مانتے ہیں. کہتا ہے ہم تو مانتے ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ اس سنی نے ہم پر یہ بہتان لگایا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی رضا مندی سے نکاح نہیں کیا. کہتا ہے میں کہتا ہوں مولا کائنات نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عمر سے اپنی رضا مندی سے کیا ہے. زور سے کہہ دو. جب میں نے کتاب نقد کا حوالہ پیش کیا نا, ہائے ہائے ہائے,
اب اس کی جہالت کا یہ عالم تھا، وہ کہنے لگا یہ کتاب تو مجھے لگتا ہے کسی ناسبی نے لکھی ہے، کسی شیعہ کی نہیں، کسی ناسبی کی کتاب ہے۔ میں نے کہا اللہ یاری، کم سے کم اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ لیا کر، تجھے پتا چلے کہ تمہاری کون کون سی کتابیں ہیں۔ کتابیں تمہاری ہیں وہ پڑھ کے ہم سناتے ہیں تمہیں۔ میں نے کہا تمہارا آقا بزرگ طہرانی الذریعہ الی تصانیف شیعہ میں کہتا ہے کتابیں نقد ہماری ہے، اس کا مؤلف ہمارا بہت بڑا محدث شیعہ تھا۔ میں نے کہا بتا تو جھوٹا یا تیرا طہرانی جھوٹا ہے؟ زور سے کہہ دو۔ اب سارے راستے اس کے بند ہو گئے، دلائل کو اس نے صحیح مان لیا۔ اصولی پر تو مناظرہ وہی ختم ہو جانا چاہیے، لیکن میں نے آگے مناظرہ اس لیے چلایا کہ یہ لوگوں کے ذہن میں جو ایسی خلاف حقیقت چیزیں ڈالتا ہے، یہ اندر اس کے جتنا گند ہے نا وہ سارا باہر نکالے، تاکہ آج اس کا سارا گند اہل سنت کا یہ خادم صاف کرے۔ اس لیے مناظرہ آگے چلایا۔ اب جب ہو گیا مناظرہ ختم، مناظرہ سنے، میرا ایک ایک لفظ سنے، پھر مناظرہ سنے۔ اب وہ اتنا مبہوت ہو چکا تھا، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں جاؤں تو کدھر جاؤں، کیا کہوں، کیا کہنا چاہیے۔ اب مناظرہ ختم ہوا تو کہنے لگا ہندو پاک میں آپ سب سے بڑے مناظر ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ ہندو پاک میں آپ سب سے مناظر اعظم ہیں۔ میں نے کہا میں تو اہل سنت کا ایک ادنا سا نوکر ہوں، ہزارہ لوگ، ہزارہ علماء سینئر سے سینئر تر موجود ہیں جن کی ایک ضرورت بھی تو برداشت نہیں کر سکتا، میں تو ان کا نوکر خادم ہوں۔ کہنے لگا آپ بطور عاجزی کے کہہ رہے ہیں، آپ مناظرین کے استاد ہیں، آپ مناظرین کے پیر ہیں۔ میں نے کہا میں تو ان کا نوکر ہوں۔ اب اس کا یہ باتیں کہنا اس لیے بنتا تھا کہ وہ مبہوت ہو چکا تھا، دلائل کو صحیح مان چکا تھا، نکاح کو صحیح مان چکا تھا، اہل سنت کے دلائل کو مان کر اہل سنت کی تائید کر چکا تھا، اپنے لوگوں کا منہ کالا کر چکا تھا۔ میں نے کہا یاری اس مناظرے کے بعد تجھے شیعوں نے چھترول تیری کر دی، لوگوں نے تیری چھتر مارنی ہے جتنا تو نے ان کا منہ کالا کیا۔ کہتا ہے نہیں ایسا نہ کہو۔ اب وہ بندہ اتنا مبہوت ہوا، اور یہ الحمدللہ تاریخ میں یہ پہلا مناظرہ ہے جو آن لائن ہوا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک شیعہ مناظر، ان کا چھانٹا کانٹا ہوا بندہ، ایک عیار اور چالاک ان کا قادر الکلام شخص اپنی زبان سے اقرار کر رہا تھا دلائل صحیح ہے، نکاح ہوا ہے۔ آپ کو اہل سنت یہ فتح مبارک ہو، زور سے کہہ دو یہ ہر سنی کی فتح ہے۔ یہ جتنے احباب علماء، یہ ہر عالم آفتاب علم کی حیثیت رکھتا ہے، میں تو ان کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ مجھ سے تو ان کے قدموں کے ساتھ جو لگے ہوئے ذرے ہیں، مجھ سے تو وہ بھی افضل ہیں۔ یہ اس لیے اس سے مناظرہ نہیں کرتے کہ وہ اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ وہ بیٹھ سکے۔ میں تو خادم ہوں، میں تو نوکر ہوں، اور نوکروں کا کام ہوتا ہے نوکری کرنا۔ اللہ نے مجھے یہ
المناظرین شیخ الحدیث والتفسیر مصنف کتب تفسیرہ علامہ مفتی پیر محمد کاشف مدنی صاحب نے اپنے رفقاء معاونین کے ساتھ مل کر آج کی فتح مبین کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. میں ان کے رفقاء کا، آپ سب کا، جلوہ فریز علماء کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری عظیم حوصلہ افزائی فرمائی. حالانکہ میں اہل سنت کا ادنا سا خادم ہوں. بس آخری بات کہتا ہوں، میرا وعدہ پورا ہو جائے کہ یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے سنی شیعہ کتب میں متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. میرے آقا نے فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. ذرا توجہ فرمانا. دوسری اپنی آل اپنی عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہیں اپنی عطرت کے بارے اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں. اب دیکھنا وہ کہتے ہیں کہ جی اس حدیث پر ہم اہل تشیع کا عمل ہے. میں کہتے بالکل جھوٹ ہے. تمہارا اس حدیث کے کسی جز پر بھی عمل نہیں، ہمارا اس حدیث پر مکمل ایمان ہے. وہ کیسے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. کس میں؟ کتاب میں. کتاب کون سی؟ قرآن مجید. اب سوچئے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں تو تبدیلی ہو گئی، اب جس کا یہ عقیدہ ہے قرآن سے تو آیات نکال دی گئی، اب جس کا یہ عقیدہ ہے قرآن میں معاذ اللہ تحریف کر دی گئی، قرآن میں کمی بیشی کر دی گئی. اب بتاؤ جو کتاب بدل چکی ہے اس میں ہدایت کیسی ہوگی، اس میں نور کیسا ہوگا؟ نور اور ہدایت وہ کتاب دے گی جو کامل ہوگی، جو مکمل ہوگی، جو اکمل ہوگی. میں نے کہا تو قرآن کو مکمل مانتا ہی نہیں ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی، رب کعبہ کی قسم یہ وہی قرآن ہے. بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سیل تک بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی تغییر کے، بغیر کسی تحریف کے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا. جبریل امین لے کر آئے، محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا. حضور نے اسی مکمل قرآن کے بارے فرمایا فیہ الہدی والنور. اب بتاؤ اس حدیث کے جز اول پر ایمان کس کا ہے؟ بولیے، زور سے بولیے. میری بات غلط ہو کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے، پرچی بھیج سکتا ہے، چٹ بھیج سکتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. جو کتاب بدل چکی اس میں ہدایت کیسی، اس میں نور کیسا؟ نور ہدایت تو اس کتاب میں ہوگی جو کتاب تبدیلی سے پاک ہوگی. اور جو کہتا ہے قرآن کی 17,000 آیات تھی، اس کا قرآن پر ایمان کیسے ہوا؟ اس نے تو قرآن کو محفوظ مانا ہی نہیں. پتا چلا انی تارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ. سنیے تمہیں مبارک ہو، اس حدیث پر ہم اہل سنت و جماعت کا کامل ایمان ہے. اسی لیے ہدایت والے بھی ہم ہیں،
نور والے بھی دوسری حضور نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں تم میں اپنی عطرت آل چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ آل چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں آپ کو شعر سناؤں گا، ایک شعر سناؤں گا آخر میں سناؤں، لیکن یہ عقیدے کا مسئلہ ضروری ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی عطرت آل چھوڑ کر جا رہا ہوں. آل میں 2 4 5 بندوں کا ذکر حضور نے فرمایا یا ساری آل کا؟ بولو بولو بولو، ساری آل کا ذکر کیا نا. اب دیکھیے تفصیل بڑی لمبی ہے، میں بطور نمونہ 2 باتیں کرتا ہوں. اب دیکھیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر نام پہ آپ نے اونچی سبحان اللہ کہنی، زور سے کہو. آپ کے صاحبزادے ہیں سیدنا امام حسین، ان کے صاحبزادے ہیں سیدنا امام زین العابدین، ان کے صاحبزادے ہیں سیدنا امام محمد باقر. امام زین العابدین کے دوسرے صاحبزادے ہیں امام زید. اب امام زید یہ بھی تو حضور کی آل ہے، یہ بھی تو امام محمد باقر کے چھوٹے بھائی ہیں، امام جعفر صادق کے یہ چچا ہے. 121 یا 22 ہجری میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، یہ شہید ہوئے. اب جو دوسری کمپنی ہے، جو دوسری کمپنی ہے، میں ان کی کتابوں سے دکھاتا ہوں، وہ فرقہ زیدیہ کو گمراہ مانتے ہیں. جو امام زید کو امام مانے یہ انہیں گمراہ کہتے ہیں. وہ بھی تو حضور کی آل ہے. ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے امام باقر بھی امام ہے، امام زید بھی امام ہے. اس کی 20 مثالیں، 20 نظائر اس کے موجود ہیں. میں نے مثال کے طور پر ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ اصل میں آل رسول کو ماننے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، ہم بھی نہیں ہیں. بولو بولو بولو، ہم ہی ہیں. کوئی 5 پہ آ کے ٹھہر گیا، کوئی 5 پہ ٹھہر گیا، کوئی تھوڑا سا آگے چلا تو جب 2 صاحبزادے ہوئے، ایک کو مان لیا ایک کو چھوڑ دیا. امام محمد باقر کے ایک صاحبزادے امام جعفر صادق کو مان لیا، دوسرے بیٹے کا انکار کر دیا. ہم کہتے ہیں سنی اللہ حضرت کی زبان میں، مجددین و ملت کی زبان میں، الشاہ احمد رضا تاجدار بریلی کی زبان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا، سب قرآن نور کا. اب بتاؤ انی تارکم فیکم الثقلین کا منکر کون ہے اور اس کو ماننے والا کون ہے؟ ہم اہل سنت ماننے والے ہیں. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آگے ان کے شہزادے شہزادیاں، آگے ان کے شہزادے ان کے شہزادے، آگے ان کے شہزادے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آخر میں اجازت ہے پڑھنے کی؟ ہے موڈ سنن دا؟ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تاجدار بریلی آپ سانو فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ لیا ہوئے چرچ کرتے نے یا رسول اللہ آقا تو ہے، آقا تو ہے عین نور تیرا، سب کرانا
سکتا انہوں ضرور پڑھنا چاہیے، جڑا نہیں پڑھ سکتا انہوں کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہاں گا کہ جڑا آل رسول دا منن والا ہے بولے، کیوں نہیں کہاں گا؟ اس لیے کہ جننے بیٹھے ہیں سارے ہی سنی، ہر سنی آل رسول دا غلام ہوگا۔ مل کے کہہ دو ذرا، تو ہے سب کرا انا نور کا، ذرا گونج پہ جائے نا، تو ہے عین نور تیرا سب کرا نور کا، تو ہے صرف 11 دی گل نہیں، صرف 12 دی گل نہیں، میرے آلہ حضرت کی تعلیمات نے یا رسول اللہ سوڑیا تیری نسل، بولو یا بولو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ امام عثمان بن عفان غنی ذوالنورین دی بارگاہ اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی بارگاہ اندر اعلیٰ حضرت نظرانہ عقیدت پیش کر دینے، اے امام عثمان، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے یک بات دیگرے اپنی دو مقدس صحابیہ آپ دے نکاح داخل کی دیا ہے، میرے اعلیٰ حضرت امام عثمان دی بارگاہ درج کر دینے، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، مبارک تجھ کو سنو اللہ تو بندی ہے نا یار، یہ گل تو نہیں نا بھی ہوں جا مناظر ہوئے وہ شیر نہیں پڑھ سکتا، یہ تو گل نہیں نا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، نبی پاک علیہ السلام وہ اگے حضرت نے فرما دی، حضرت نے فرما دی صرف یاد رکھن سبحان ساڈے دوستن دے علامہ مفتی ظہور احمد جلالی صاحب دیکھو کتنے خوش ہوئے، 5000 روپیہ 5000 میرے لیے 5 لاکھ، اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے حکم ہویا بھی
चलो कोई मौका बना के पढ़ी अज जेड़े हर पासे टुर जाते हैं कालियां वाले नीलियां पीलियां वाले सुल्ताने बहु उन्होंने फरमाते हैं वो फरमाते ने हर एक दे नाल ना टुरिया कर डुब जाएगा वो आप भी डुबनगे नाल तेनू भी लै डुबन सुल्तान साहब फरमाते ने मेरी नसीहत नूं याद रखी ते आप फरमाते ने नाल को संगी एक हुंदा संगी एक हुंदा कुसंगी कुसंगी वो हुंदा जेड़ा आप भी डुब जाए अगले का भी बेड़ा ते आप फरमाते ने नाल कुसंगी सुभान अल्लाह कहोगे तो सुना रहे मैं नाल कुसंगी संगना
ادھر دھیان دے رہا جی کھارے کھو کدی مٹھے نہ ہوں کھارے کھو کھارے کدی مٹھے نہ ہوندے یا گستاخ دا مرید بھی نہیں ہونا اصحاب رسول دے پیچھے گستاخ دا مرید بھی نہیں ہونا یاری بھی نہیں پانی اے نال نہ پیچھے پڑ لیے نہ اتنے پڑ لیے اے کھارے کھوئے نہ مٹھے ہوندے حجرت باہو ہمیشہ بڑا گڑ پائیے تکبیر تواڈا اعتراض کرنا سیدنا فاروق اعظم اُتے اودی تے ویلیو ہی ختم ہو گئی تواڈی یہ ساریاں چیزاں ہی ختم ہو گئیاں مولا علی کائنات شری خدا نو رب نے ایسا نور فراست عطا فرمائی سی آپ ویکھ رہے سن ایسے لوکی ہون گے جڑے عمر پاک دے اُتے کیچڑ اچھالن گے عمر پاک دیاں بیعتیاں کرن گیاں اج میں اپنی شہزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا عقد کر کے آن والیاں نسلاں نو دس دیاں عمر اوہے جڑا داماد مرتضیٰ ہے کم لمبا ہو جائے گا میرے خیال ہے کوئی اور گھنٹہ ہو گیا سوا گھنٹہ ہو گیا انہوں نے فرمایا بھی ہے بڑ فاروق اعظم اور شہزادی بھی ہے شادی بھی ہے ان کی وہ مبارک تم کو رشتہ پیاری حفصہ چلو پڑھ دیں تھوڑی مرضی نال پڑھنی پڑھ دیا میں تو بھائی بس کروں سا ٹھیک ہے مفتی شہاب الدین صاحب اچھا اللہ نے مناظرے چ بڑی شاندار فتح دیتی جیڑا انہاں نے تبصرہ ہوتے کیتا ہے نا تو میں کہنا میرے مناظرے نال انہاں دا تبصرہ لوکی جانا بڑا پیارا حسین تبصرہ آپ نے وہ دیکھنا تسی یوٹیوب دے صدیق اکبر نور اور شہزادی بھی ہے ان کی نور کہہ لو سبحان اللہ کہو گے تو بولا گا نا نور کی زوجہ پہ اترا دیکھ سورا صدیق اکبر نور کہہ دو سبحان اللہ صدیق اکبر نور اور شہزادی بھی ہے ان
گج کے آخو نا سبحان اللہ. فاروق اعظم نور، اچھی آخو فاروق اعظم نور، اور شہزادی بھی ہے ان کی نور. مبارک تم کو رشتہ تیاری حفصہ یاد رکھنا. اس گل یاد رکھنا سنی ہوئے جدا عقیدہ سنی ہوگا بس اینو گھٹ کے پھڑ لو تے انشاءاللہ قبر اشر اندر آسانیاں نے تے قیامت نبی پاک علیہ السلام دے لواء الحمد دے نیچے جگہ ملے گی تے حضور شفاعت فرما انشاءاللہ تعالی. دیکھو جدو نبی پاک علیہ السلام نے امت نو سمجھان واسطے جامع ترمذی دی حدیث اس بندے دا جنازہ نہیں پڑھیا جیڑا حضرت عثمان غنی دا دل وچ بغض رکھدا سی. حضور نے ان دا جنازہ نہیں پڑھیا. جامع ترمذی دی حدیث حضور رحمت للعالمین نے لیکن امت نو مسئلہ سمجھانا سی کہ دیکھو جویں میں پیار کرنا نا عثمان میں تسی بھی پیار کرے آج. اس واسطے اہل سنت خدارا ڈبے کھڑبے پیرانو بھی چھڑ دیو تے ڈبے کھڑبے نات خانہ نو بھی چھڑ دیو تے ڈبے کھڑبے آج جڑے اے پتہ نہیں کتھوں ساڑھے گل پہ گئے. یہ تے ایمی ساڑھے گل پہ گئے. بہت ساری رافضیت تے نقیب پھیلا دے جھوٹیاں من گھڑت روایات. کتنی سونی گل ہے جلسہ تسی کراؤ کنا خرچ کر دیو تے نقیب عالم دا اعلان کرن والا ایک عالم دین ہوئے جڑا انہاں دے ادب دے مطابق دو چار لفظاں جس مختصر انہاں دا اعلان کرے. وقت بھی بچاؤ تے عقیدہ بھی بچاؤ. اس ساڈے اہل سنت دے عظیم محسن نے یقین جانو مسجد وچ بیٹھا میں کوئی آر یا شرم محسوس نہیں کرتا. الحمدللہ اللہ پاک دا بڑا کرم فضل ہے لیکن بہت مواقع ایسے آندے ہیں میں حضرت نو فون کر کے انہاں کولوں حوالے پوچھتا ہوں. یہ نہیں کہندے میں کتاب ویکھ کے دساں فوراً فلانی کتاب فلانی جلد صفحہ فلانا فلانی کتاب فلانی جلد فلانا صفحہ مطبوعہ فلانا کہ کیسی ادارے دی چھپی ہوئی. اسی جناب اوتھے بیٹھ کے انہاں کول فیض حاصل کرنے. اس ساڈے موسم قدر کرو اہل سنت و جماعت علماء دی قدر کرو. ایک جملہ کما ناراض نہ ہویا ناراض ہو گئے. حقیقت تے غور کرنا. ساڈے سنی پتھر چٹ نے پتھر چٹ بندے نو نہیں چومنا بندے دی قدر نہیں کرنی. جدو بندہ مر گیا او دی قبر تے لگیا ہویا پتھر چومنا ہے. یار سانو اسی تا اننے ہی رہے سانو تا پتہ ہی نہ لگے. تنو اور کیویں پتہ لگے جڑا قرآن دی خدمت کر رہے حدیث دی خدمت کر رہے دن رات فتویٰ نویسی کر رہے تیرے عقیدے دی حفاظت کر رہے تینوں حالی بھی پتہ نہیں لگیا کہ ولی کنوں آکھ دے. تینوں حالی بھی پتہ نہیں لگیا کہ رب رسول دے پیارے کہڑے لوگ ہوندے. انہاں لوگاں دی قدر کرو. یہ ساڈے عقائد دے محافظ نے یا اہل سنت دے محافظ نے. ساڈے اوتے لازم ہے اسی انہاں دی قدر کریں. اور یاد رکھو ایسے ہیرے صدیاں بعد بھی پیدا نہیں تسی انہاں نو نہیں جان دے.
علماء جڑے بیٹھے نے انہاں کول پوچھو یہ کی چیز ہے، انہاں دا علم کی ہے، انہاں دا مطالعہ کی ہے، اور با عمل عاشق رسول جدی کدی تہجد بھی قضا نہیں، ایڈا نیک بندہ سانو کی پتا انہاں علماء دی شان کی، میں تے کدی ظاہر نہیں کیتا، لیکن میں حضرت دے ہاتھ چومنا ہونا، میں انہاں دا شاگرد نہیں ہاں نہ مرید ہاں، میں انہاں دے ہاتھ چومنا ہونا، مینوں تھوڑا پتا ہے بھی یہ کی نے، میرے تے مناظرے دے ساتھی نے، میرے تے کلیگ نے، لیکن میں انہاں دا ہم اثر ہو کے انہاں دے ہاتھ چومنا، اس واسطے کہ میں خود دیکھے اس صدیہ بعد کو پیدا خدا را اقوالا نو چھڑ دیو، اس پیر نو جا کے نظرانہ دین دیو، اگے کروڑا روپیے جن دے بینک چ موجود ہیں، کدی علامہ صاحب نو پوچھ لیا کرو کسی کتاب دی لوڑ ہے تو تواڈے بچیاں دی کوئی ضرورت، کوئی تواڈوں کتاب دی لوڑ ہوئے سانو حکم کرو اسی حاضر ہیں، انہوں نو جا کے دین دیو جڑے اگے کروڑا پتی نے، اس لیے جو غلام مصطفیٰ نوری کو پیر سمجھو، کیونکہ میں گلا سی بالکل ٹھیک کرنے والا بندہ ہے، بس یاد رکھو علماء حقہ علماء آل سنت دے دامن نال وابستہ رہو گے، انشاءاللہ کوئی گمراہ تہاڈا بال بھی نہیں بیکا کر سکتا۔ اللہ میری تہاڈی حاضری قبول کرے، میں جنی تقریر کیتی ہے اس تقریر دے حوالے نال کسے دے ذہن اندر کوئی سوال ہوئے کوئی اشکال ہوئے وہ کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے، میں جنی تقریر کیتی ہے اس حوالے نال کسے دے ذہن وچ کوئی اشکال سوال ہوئے انہوں اجازت کھڑا ہو کے ادب دے دائرے چ رہ کے سوال کر سکتا، میں خادم حاضر ہوں۔ کوئی ہے جی؟ تقریر دے حوالے نال، تقریر جڑی میں تقریر کیتی ہے، جڑی میں تقریر کیتی او دے حوالے نال، اچھا بہ جا وہ کہندا جی سبیل دے حوالے نال کہ جڑی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے نام دی سبیل لگائی جائے، اگر سبیل لگان والا پکا سنی عاشق رسول ہوئے تو پھر بلا شک و شبہ او دے چو پینا باعث برکت ہے، بس یہ یاد رکھو۔ چلو یہ سارے میرے علماء مؤیدین میں، اللہ میری آپ دی حاضری قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احباب گرامی کے در مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب آپ کے سامنے بڑے شاندار انداز میں دلائل کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، مناظرے کی رودات بھی مختصر انہوں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی، خلاصہ تو وہی ہے جو سب علماء آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ ہم سنی ہیں، سنی نبی پاک کے اللہ اور اس کے رسول کے کسی پیارے کا گستاخ نہیں ہوتا، ہم حضور کے صحابہ کے بھی خادم ہیں، حضور کے اہل بیت کے بھی خادم ہیں، اور یہ یاد رکھیے ہم سنی نفرتوں کے سفیر نہیں ہیں، ہم سنی محبتوں کے سفیر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سب کے سب پیاروں کی محبتوں کے سفیر ہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ جو فراڈ اہل بیت کی محبت کے لیبل پر لوگ کرتے ہیں ان سے بچ جاؤ، مولا علی شیر خدا کے لیبل پر، مولا علی شیر خدا کے نام پر جو تم ہر اہرے گہرے کے پیچھے چل پڑتے ہو، خدا کا نام ان کے اپنا ایمان بچا لو، فتنوں کا وقت ہے، المدد اے خدا سب کے حاجت روا، آج ایمان کی جان خطرے میں ہے، رہزن دین بننے لگے رہنما، حق پرستوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ آج کی اس تربیتی نشست میں اللہ کے فضل سے کثیر تعداد میں علماء دور دور سے تشریف لائے،
حضرت ہم سب سے پہلے تو مناظر اسلام علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، تشریف فرما ہوئے، گفتگو بھی بڑی شاندار گفتگو فرمائی، اور حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ مجددی صاحب شکرگڑھ سے تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا عاطف رمضان سیالوی صاحب جنگ سے تشریف لائے، حضرت مولانا محمد علی اعظمی صاحب میاں والی سے تشریف لائے، حضرت علامہ استاد العلماء مولانا مفتی ظہور احمد جلالی صاحب مانگا منڈی سے تشریف لائے، حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب جو ہے سیالکوٹ سے تشریف لائے، حضرت مناظر اسلام علامہ مفتی جمیل احمد رضوی صاحب شیخ پورہ سے تشریف لائے، حافظ آباد سے حضرت مولانا عمران رضا صاحب، حافظ حمزہ صاحب، مولانا نعیم صاحب اور دیگر ان کے احباب تشریف لائے، اور جو ہے یہاں ستیانہ امتالی سے حافظ نصر اللہ صاحب کی قیادت میں ان کے ادارہ سے قافلہ آیا، جامعہ محمدیہ غوثیہ رضویہ اجویری بلاک سے اساتذہ اور دیگر طلباء بھی تشریف لائے، اور چکوکو دیہات سے بچے کی سے حضرت مولانا قاری شوکت صاحب تشریف لائے، اور چکوکو دیہات سے جو ہے کثیر تعداد میں حضرت مولانا جمیل مدنی صاحب اپنے جو ہے رفقا کے ساتھ مانا والا سے جو ہے تشریف لائے، مولانا زریاب صاحب جہلم سے تشریف لائے اور ان کے ساتھی، اور دیگر بڑے بڑے بہرحال سب کا نام تو مشکل ہے، یقیناً جو جتنے بھی آپ تمام احباب بھی تشریف لائے، علماء بھی تشریف لائے، یقیناً آپ سب نے اہل سنت و جماعت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ نے یہ جو ہے حاضری دی، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، جن احباب نے اس بزم کو سجایا، اس بزم کے لیے تعاون کیا، اللہ پاک جل شانہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ یاد رکھیں ہم حضور کے صحابہ کے خادم ہیں، آج ہم نے صحابہ کا بھی ذکر کیا اور حضور کی اہل بیت کا بھی